بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق کے اندر بات آئی تھی مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی سے متعلق۔ مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ اب تک 2 کی بات آ چکی ہے، یعنی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی۔ آج ہم مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کو سمجھیں گے۔ تو مرکب بنائی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، ہم پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کے درمیان واؤں کو گرا کر ان کو ایک کر دیا گیا ہو۔ جس میں 2 اسم تھے اور دونوں اسموں کے بیچ میں واؤ تھا، اس واؤ کو دور کر کے دونوں کو کیا کر دیا گیا، ایک کر دیا گیا۔ جیسے احد عشرہ، دیکھیے احد عشرہ یہ اصل میں احد و عشر تھا، احد و عشر تھا۔ احد ایک الگ اسم ہے اور عشر ایک الگ اسم ہے۔ احد کے معنی 1 اور عشر کے معنی ہے 10۔ تو ان دونوں کو ملا دیا گیا اور بیچ سے واؤ کو دور کر دیا گیا اور دونوں پر فتحہ دیا گیا۔ دونوں پر کیا دیا گیا، فتحہ دیا گیا۔ فتحہ یعنی جو آخری حرف ہے دونوں کا، ان پر زبر دیا گیا۔ کیا ہو گیا، احد عشرہ۔ احد و عشر سے احد عشرہ، اس کے معنی ہے 11۔ یہ کل 9 عدد ہے، 11 سے لے کر 19 تک کے عدد۔ وہ کیا ہے، احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسۃ عشرہ 15، ستۃ عشرہ 16، سبعۃ عشرہ 17، ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19۔ یہ سب کے سب کیا تھا، احد و عشر، اثنان و عشر، ثلاثۃ و عشر، اسی طرح باقی۔ یہ سب کے بیچ میں واؤ تھا اور سب پر تنوین تھا، ان کو واؤ کو گرا دیا گیا اور سب کو فتحہ دے دیا گیا، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا جاتا ہے اور بیچ سے واؤ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان پر فتحہ دے دی جاتی ہے۔ تو ان کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، مرکب بنائی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا حکم کیا ہے، ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ مرکب بنائی کا حکم یہ ہے کہ ان کے دونوں اسموں کے آخر میں، یعنی دونوں اسموں کے جو آخری حرف ہے اس پر فتحہ یعنی زبر رہے گی۔ اس پر کیا دیا جاتا ہے، زبر دیا جاتا ہے، فتحہ دیا جاتا ہے۔ احد سے احد، عشر سے عشرہ، تو دونوں پر کیا دیا گیا، فتحہ دیا گیا، سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز بدلتا رہتا ہے۔ یعنی ان 9 عدد میں سے صرف اثنا عشرہ ایک ایسا ہے کہ جس کا جو پہلا جز ہے یعنی اثنا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ اثنا رہتا ہے، کبھی یہ اثنئی ہو جاتا ہے۔ اثنا رفیع حالت میں اور اثنئی نصبی اور جری حالت میں۔ تو یہ صرف اثنا اور اثنئی یہ بدلتا ہے۔ رفع یعنی جہاں پہ وہ رفع کی صورت میں آئے، رفع کی حالت میں آئے، تو اس صورت میں وہ اثنا کی شکل میں آتا ہے۔ جہاں نصب کی شکل اس میں پوزیشن میں آئے، نصب کی حالت میں آئے یا جڑ کی حالت میں آئے، تو اس صورت میں وہ اثنئی ہو جاتا ہے۔ بس اتنا سا آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ باقی کوئی بھی ان میں سے چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو، حالت جر میں ہو، کہیں پہ بھی بدلتا نہیں ہے، ہر جگہ احد عشرہ۔ جیسے رأیت احد عشرہ کوکبا، تو دیکھیے رأیت فاعل ہے، احد عشرہ یہ مفعول ہے، تو یہاں پہ بھی احد عشرہ رہا۔ دوسری مثال، قام
احد عشر رجلا کہ 11 لوگ کھڑے ہوئے. تو دیکھیے اس کے اندر قامہ کیا ہے؟ فعل ہے. احد عشر یہ ممیز ہے اور رجلن یہ تمیز ہے. یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل. تو دیکھیے حالت رفعی میں ہے، اس کے باوجود یہ کیا آ رہا ہے؟ احد عشر. احد یا احد عشر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کیا آ رہا ہے؟ احد عشر. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، اپنی پوزیشن میں ہی رہتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے کہ وہ کبھی کبھی اثنی عشرہ ہو جاتا ہے، یعنی حالت نسبی اور جری کے اندر. اب ہم دیکھیں گے مرکب منع صرف کو. مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں پہلے اس کو جان لیتے ہیں، پھر اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے ہم وہ جانیں گے. تو مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا ہو. یعنی دو الگ الگ لفظ تھے لیکن دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو. دونوں کو کیا کر دیا گیا ہو؟ ایک کر دیا گیا ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی نحوی گرامر کا تعلق نہ ہو. یعنی نہ تو اس میں اضافت کا تعلق ہو، یعنی نہ مضاف مضاف الیہ ہو، اور نہ ہی اسناد کا تعلق ہو. تو اس صورت میں دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے اور دونوں کے اندر کوئی اضافت کا تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی اسناد کا تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لفظ کو، ایسے مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب منع صرف کہیں گے. سادہ الفاظ میں ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب دو الگ الگ ناموں یا لفظوں کو ملا کر ایک نیا نام بنا لیا گیا ہو، یا ایک نیا نام بنا لیا جائے اور ان کے درمیان میں، سادہ الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دو الگ الگ ناموں یا لفظوں کو ملا کر ایک نیا نام بنا لیا جائے اور ان کے درمیان میں کوئی نحوی گرامر کا تعلق پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی نہ اس میں اضافت کا تعلق ہو اور نہ ہی اسناد کا تعلق ہو، تو اسے مرکب منع صرف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف کہتے ہیں. اس مرکب کے 3 اہم خصوصیات ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، یعنی وہ پہچان میں آتی ہیں، اور وہ مرکب اضافی یا اسی طرح مرکب توصیفی وغیرہ سے ممتاز ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں. یہ پہچان ہوتی ہے اس کی کیا کہ اس کے اندر 2 لفظ ہوتی ہیں، اس کے اندر 2 لفظ ہوتی ہیں اور دونوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے. 2 لفظ مل کر کیا ہو جائے؟ ایک کلمہ بن جائے. دیکھیے مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کلمہ 2 ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں، مضاف الگ ہوتے ہیں، مضاف الیہ الگ ہوتے ہیں. مرکب توصیفی کے اندر موصوف الگ ہوتے ہیں اور صفت الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ مرکب کیا جاتا ہے 2 لفظوں کو، ایک کلمہ نہیں بنایا جاتا ہے. لیکن مرکب منع صرف کے اندر جو 2 مرکب ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں جن کو مرکب کیا جاتا ہے، وہ اکٹھے ہو کر ایک ہو جاتا ہے، ایک کلمہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، ایک کلمہ بن جاتا ہے. یہ تو ایک فرق ہوا. دوسرا کیا ہے؟ اعراب. اس کے اندر جو اعراب ہوتا ہے ان میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے. اس پر کیا آتا ہے؟ ہمیشہ زبر آتا ہے. اور اعراب صرف دوسرے یعنی آخری جز پر آتا ہے، یعنی جو دوسرا لفظ ہے اس کے آخری حرف پر اعراب ظاہر ہوتا ہے. پہلے لفظ میں صرف فتح ہی رہتا ہے، زبر ہی رہتا ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوتا ہے. رد و بدل جو ہوتا ہے وہ صرف آخری حرف پر ہوتا ہے دوسرے جز کے. یعنی چونکہ وہ ایک کلمہ بن جاتا ہے تو پہلا اپنا ٹھکانہ فتح کا بنا لیتا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی. اگر اعراب ظاہر ہوں گی تو وہ صرف دوسرے لفظ کے آخر میں ہوں گی، دوسرے لفظ کے آخر میں ہوں گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک کلمہ ہوتا ہے تو اس کلمے کے بیچ میں کہیں پہ رد و بدل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی ہوتا ہے اعراب کی پوزیشن جو بھی ظاہر ہوتی ہے وہ آخری حرف پر ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی چونکہ یہ 2 لفظ مل کر ایک ہو جاتا ہے تو پہلا اپنا ٹھکانہ متعین کر لیتا ہے کہ اس پر فتح ہی آنا ہے، اور جو بھی تبدیلیاں آئیں گی، جو بھی اعراب آئیں گے وہ آخری لفظ کے آخری حرف پر ظاہر ہوں گے.
اس کے بعد تیسرا فرق ہم جان لیتے ہیں کہ غیر منصرف، کہ یہ اکثر یہ مرکب جو ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا ہے، اس پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا ہے، کیونکہ غیر منصرف کے اندر یہ تنوین نہیں ظاہر ہوتا ہے، تنوین نہیں آتا ہے، یہ تنوین کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور حالت جری میں اس پر زیر کے بجائے زبر آتا ہے۔ منصرف کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ مجرور ہو رہا ہو تو وہاں پہ زیر آنی چاہیے قاعدے کے اعتبار سے، لیکن زیر نہ آ کر کے وہاں پہ فتح ہی آتا ہے، زبر ہی آتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی مرکب منع صرف کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ حالت جری میں ہو تب بھی اس پر کیا آئے گا، زبر ہی آئے گا، زیر نہیں آئے گا۔ ہم آگے مثالوں میں بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تو آئیے ہم مثالوں میں اب سمجھتے ہیں مرکب منع صرف کو۔ دیکھیے یہاں پہ ہے بعل بکا یا بعل بکو، یعنی کاف پر ہم زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا اس کا جہاں پہ جس حالت میں آئے۔ تو دیکھیے بعل بکو، یہ ایک کیا ہے، لبنان کے شہر کا نام ہے، اور یہ کیا ہے، دو لفظ مل کر کے ایک بن گیا ہے۔ وہ کیسے کہ بعل یہ ایک بت کا نام تھا، بعل جو ہے ایک بت کا نام تھا، اور بکو اس شہر کے بادشاہ کا نام تھا۔ تو نحویوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا اور یہ بعل بکو بن گیا، بعل بکو بن گیا، یعنی ایک شہر کا نام دے دیا گیا۔ اصل میں کیا تھا، بعل ایک بت کا نام تھا اور بکو ایک بادشاہ کا نام تھا، دونوں کو ملا کر کے اکٹھے کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا، وہ بعل بکو، بعل بکو۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے بعل، یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ رہے گا، یعنی اس پر جو لام ہے بعل، با عین لام، تو لام پر جو ہے ہمیشہ زبر ہی رہے گا، اس پر پیش نہیں آئے گا یا زیر نہیں آئے گا، جبکہ اعراب بکو پر آئے گا، یعنی کاف جو اس کے اندر ہے اس کاف پر اعراب ظاہر ہوگا۔ اگر فاعل بن رہا ہے، حالت رفع میں آ رہا ہے، اگر حالت رفع میں آ رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر پیش آئے گا، اور حالت نصبی یا جری میں آ رہا ہے تو اس کے اندر زبر آئے گا، زیر نہیں آ سکتا ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو اعراب جو ظاہر ہوگا وہ بکو پر ظاہر ہوگا، کبھی بکا ہوگا کبھی بکو ہوگا، بعل بکو بعل بکا۔ دوسرا لفظ ہے معدی قریبا۔ معدی یہ ایک عرب شخصیت کا نام ہے، اس میں بھی دو لفظ ہیں، معدی قریبا یہ کیا ہے، ایک عرب شخص کا۔ دوسری مثال ہے معدی قریبا، یہ ایک عرب شخص کا نام ہے، اس میں بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ دوسری مثال ہے معدی قریبا، اس کے اندر بھی کیا کیا گیا ہے، دو لفظوں کو ملا کر کے ایک شخص کا نام دے دیا گیا۔ یہ ایک عرب شخصیت کا نام ہے، دو لفظ ہیں اس کے اندر، معدی قریبا، دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا، ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ معدی یہ معدی ہی رہے گا، اور جو اعراب آئے گا وہ قریبا پر آئے گا، کبھی قریبو ہوگا کبھی قریبا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرکب منع صرف کے اندر دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا جاتا ہے، دو لفظوں کو ملا کر کے ایک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرکب منع صرف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں نہ تو اضافت کا تعلق ہوتا ہے کہ نہ تو دونوں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، اور نہ مرکب توصیفی ہوتا ہے کہ کوئی ایک موصوف و دوسری صفت ہو، بلکہ دونوں کو ایک ہی کلمہ بنا دیا جاتا ہے، اور اعراب جو ظاہر ہوتا ہے وہ دوسرے کلمے پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں بھی صرف کیا ہوگا، چاہے تو پیش آئے گا چاہے تو زبر آئے گا، زیر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے اکثر۔ اب ہم ایک بات اخیر میں جان لیتے ہیں،
وہ یہ کہ مرکب غیر مفید جو آپ نے پڑھا اب تک 3 سبق کے اندر، تو یہ مرکب غیر مفید یہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے کا حصہ ہوتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ جملہ کے لیے بات کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں کہ یہ پورا فائدہ حاصل ہونے نہیں دیتا ہے، پوری بات سمجھانے نہیں دیتا ہے، تو اس کو ہم جملے کا حصہ مانیں گے، ہم اس کو جملہ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ دیکھیے محمد رسول اللہ، محمد یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور رسول اللہ مرکب اضافی ہے، یعنی مرکب غیر مفید میں سے ایک قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ تو رسول اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب اضافی مل کر خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جملے کا ایک حصہ ہے، مبتدا اور خبر یہ دونوں مل کر کے کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ بنتا ہے۔ تو مبتدا ایک الگ حصہ ہے اور خبر ایک الگ حصہ ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ یہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو مرکب غیر مفید کوئی بھی ہو تو وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ صرف جملے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جز ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مثال کے اندر دیکھیں کہ رسول اللہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر یعنی محمد جو ہے مبتدا، وہ خبر اپنی خبر سے مل کر تب جا کر کے ایک جملہ ہوتا ہے، جو جملہ اسمیہ یہاں پر ہو رہا ہے۔